گیا ہے کہ ہم کتنے فرما بردار ہیں، کتنے ہم اطاعت گزار ہیں اللہ تعالیٰ کے. یہ تو قرآنی آیات سے ہم نے روشنی لی ہے، عکس لیا ہے، ایتھینسٹی لی ہے. اچھا، اب احادیث مبارکہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا تصور آخرت کی جو ہے وہ ہمیں تاکید کی ہے، اہمیت فرمائی ہے. اور احادیث صحیحہ میں آیا ہے، وہ کتب جو جامع بخاری اور جامع مسلم کی ہیں ان کو ہم احادیث صحیحہ کہتے ہیں، ان کی احادیث مبارکہ کو. تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر یہ خواہش نہ کرے کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا. دیکھیں، یعنی کہ انسان اس حد پر پہنچے گا جب وہ خواہش کرے گا کہ میں اس کی جگہ ہوتا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف میں ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ بندہ مومن کے دن، قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک وہ ان سوالات کے جوابات نہ دے کہ اس نے اپنی زندگی کہاں خرچ کی، کہ اس نے تعلیم پر، علم پر کتنا عمل کیا، اس نے مال کہاں سے کمایا، اس نے مال کہاں خرچ کیا، اور اس نے اپنے جسم کو کیسے صرف کیا، اپنے اعضائے جسمانی سے کیا کام لیے. تو آپ یہ دیکھیں، یہ سب ایک فنا کی کیفیت کا اشارہ کر رہے ہیں. اور یسرا، اگر ہم تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھیں اور ہم تمام اولیاء کرام، تمام نیکوکاروں کی تعلیمات کو لیں، تو سب کا پختہ یقین ہے آخرت پر، تصور آخرت پر، جو اتنی بڑی دلیل ہے آخرت کے لیے. اور پھر دنیاوی زندگی کی دیکھیے کتنی نعمتیں ہیں، کتنی آزمائشیں ہیں، یہ ایک اور زندگی کا پتہ دیتی ہے. پھر دنیاوی زندگی میں کتنے محروم لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ حق تلفیاں ہو رہی ہیں، کمزور ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک دن ایسا قائم ہو جہاں ہر ظالم کافر کردار تک ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ناظرین، آج کا موضوع فکر آخرت. نور صبا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اصلاح کی جا رہی ہے، رہنمائی کی جا رہی ہے. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ آج اس موضوع پر نہ صرف روشنی ڈالی جائے گی بلکہ یقیناً ہم کوشش کریں گے اپنے آپ کو انالائز کریں. چھوٹے سے بریک پھر حاضر ہوتے ہیں. صبح بخیر ناظرین. ویلکم بیک ناظرین، صبح بخیر. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت آپ کے اپنے پروگرام کے ساتھ. آج کے پروگرام کا موضوع فکر آخرت. ہمارے ساتھ موجود نور صبا صاحبہ. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم تصور آخرت پر روشنی ڈال رہے تھے کہ قرآن اور حدیث ہماری اصلاح کس انداز میں کرتے ہیں. اگر انسان کی بات کی جائے تو یقیناً ہم اپنی زندگی میں گم سے ہو گئے ہیں. دنیا میں جو چیزیں ہم حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کبھی کبھی سب اصل وہی ہے، سب بھول جاتے ہیں باقی. لیکن اگر ایک انسان اپنی آخرت کی فکر کرنے لگے تو یہ بتائیے ایک انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس کی نارمل زندگی جو شاید عجلت میں گزر رہی تھی، غفلت کی زندگی گزر رہی تھی، کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں اس حقیقت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے کہ آخرت ہی ہمارا اصل ٹھکانہ ہے. بلا شبہ جب ہم یہ حقیقت ذہن نشین کر لیں گے، پختہ ہو جائے گی، تو پھر اس کے اثرات آہستہ آہستہ ہماری زندگی پر مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے. سورہ عنکبوت کی آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بلا شبہ آخرت ہی حقیقی گھر ہے، کاش کے لوگ اس حقیقت کو سمجھ سکیں. تو جب ہم اس حقیقت کو سمجھتے ہیں تو ہمارے نفس اور باطن کی اصلاح ہوتی ہے. اب ہماری زندگی پر اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. ہم نے سمجھ لیا کہ یہ عارضی ٹھکانہ ہے. جیسے کوئی مسافر کسی درخت کے سائے میں بیٹھا، کچھ دیر بیٹھا اور اس نے اس کی چھاؤں لی اور پھر چل پڑا اپنی اگلی منزل کے لیے. تو انسان سمجھ گیا کہ یہ عارضی ٹھکانہ ہے، تو وہ اپنے نفس اور باطن کی اصلاح کرے گا، اپنے جو انر ہیں اس کو بہتر بنائے گا، اس کے اندر جواب دہی کا احساس پیدا ہوگا. دیکھیے، یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے نا، احساس جواب دہی ہے نا، یہ انسان کو انسان بنا دیتی ہے. جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم کسی کے جواب دہ ہیں تو پھر ہم اپنے اعمال پہ نظر رکھتے ہیں کہ ہم سے اگر پوچھ لیا گیا تو ہم کیا کریں، ہم کیا کریں. تو احساس جواب دہی جو ہے یہ مین مقصد ہے کہ تاکہ ہم تصور آخرت رکھیں، اپنے اعمال کا ریکارڈ رکھیں کہ ایک دن ہم سے اس کے بارے میں سوال جواب ہوگا. ہمیں اس کا جو ہے ایک ایک چیز کا جو ہے وہ ریکارڈ ہمارے سامنے لایا جائے گا، ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا. پھر ہمارا سارا عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لیے ہوتا ہے. پھر دکھاوے ہماری
दुनिया से, हमारी जिंदगी से रियाकारियां निकल जाती हैं और हम जान लेते हैं कि हम अमल किसके लिए कर रहे हैं, हमें दिखाना किसको है, हमें परवरदिगार को राजी करना है। नमाज पढ़नी है तो सजदों में उसी को राजी करना है, और रुकू करना है तो उसी के आगे झुकना है। तमाम माबूद जो हैं वो बातिल माबूद, वो पसे पुश चले जाते हैं और अल्लाह ताला की अजमत का एक पुख्ता यकीन हमारे दिल में बैठ जाता है, और इंसान फिर ये भी जान लेता है कि वो अजीम हस्ती जो हमें अदम वजूद से वजूद की तरफ लाई, इंसान तो नहीं था ना इस कायनात में, अल्लाह ताला ने उसको तख्लीक किया। हल अता मिनल इंसान हीनु मिन दहर लम यकुन शैउन मज़कूरा, यानी बेशक जमाने में इंसान पर एक ऐसा वक्त भी आया है जब उसका कहीं नामो निशान तक न था। ये सूरह दहर की आयत मुबारका है कि इंसान पर जमाने में एक ऐसा वक्त आया जब उसका कहीं नामो निशान नहीं था। तो जब इंसान ये सोच सकता है कि अल्लाह ताला ने उसको वहां से अदम से वजूद में लाया, तो अब जबकि उसका एक वजूद है और मरने के बाद हड्डियां भी सलामत होंगी, रूह भी बाकी होगी, तो अल्लाह ताला की कुदरत से क्या ये बईद है कि वो दोबारा ना जिंदा कर सके? तो फिर इंसान अपनी आखिरत के लिए तैयारियां शुरू कर देता है बिला शुबा। अच्छा नूरुसबा साहिबा, एक बहुत ही आम सी बात जो अक्सर हमारे नाज़रीन के भी जहन में सवाल होता होगा कि कहा जाता है आखिरत की फिक्र की जाए, आखिरत के लिए मेहनत की जाए, जो कुछ भी अमल किया जाए ये बात जहन में रहे, ये बात दिल में मौजूद हो कि आखिरत में इसका सवाल होगा, या ये जो हम अमल कर rहे हैं यकीनन अल्लाह तबारक व तआला इसकी खबर रखता है और पूछने वाला वही है। अगर हम आखिरत की फिक्र करना चाहें तो क्या सिर्फ जो फर्ज इबादत हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं 5 वक्त, क्या ये फिक्र आखिरत है? रोजा रख रहे हैं, क्या ये फिक्र आखिरत है? या दरअसल फिक्र करना है तो किस अंदाज में किया जाए? क्या पैरामीटर्स इस्लाम या मेरा रब हमें बयान करता है? पैरामीटर तो सबसे बड़ा यही ईमानियात, इबादत, अमाल सालेहा, और हर अमल जो है वो सिर्फ परवरदिगार के लिए करना है। मिसाल के तौर पर नमाज पढ़नी है, अगर हमें आखिरत की फिक्र करनी तो जाहिर हम इबादत की तरफ रागिब होंगे, परवरदिगार की तरफ कैसे पहुंचेंगे? तो इबादत तो अल्लाह ताला के कुर्ब का जरिया है ना, नमाज तो सबसे बड़ा जरिया है, मुलाकात का जरिया है, रोजे भी तकवा का जरिया है। नमाज के बारे में फरमाए इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, देखिए कितनी वाज़ेह दलील दे दी कि बिलाशुबा नमाज बेहयाई और बुरी बात से रोकती है। तो जब नमाज की तरफ गए तो बुरी बातों से रुक गए, परवरदिगार ने अपना रास्ता दिखा दिया कि 5 वक्त बावजू रहो, जो छोटे मोटी खताएं सरजद हो जाती हैं वो वजू से दूर हो जाती हैं। बंदा जब सजदा टिकाता है परवरदिगार के हुजूर तो अल्लाह ताला को बंदे की निदामत बहुत पसंद आती है। अल्लाह के दरबार में सब कुछ है, निदामत नहीं है। अल्लाह ताला अजीम है, अजमत वाला है। बंदा जब निदामत लेकर उसके हुजूर हाजिर होता है तो उसको अपने बंदे पर प्यार आ जाता है, वो उसे माफ फरमा देता है। यही वजह है कि नमाज हमारे दीन का सतून करार दी गई है, और 5 वक्त की नमाज अल्लाह के हुजूर हाजिर करती है। 5 वक्त हम अपनी आखिरत के तसव्वुर को याद करते हैं, अपने छोटे मोटे गुनाहों के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं, उनसे कफारे की दुआ करते हैं, माफी मांगते हैं। इसी तरह रोजे के बारे में फरमाया, यानी इबादत का एक पैटर्न दिया जो आपने सवाल किया था, लाल लकुम तत्तकून, ताकि तुम में तकवा पैदा हो। अब रोजा रखना जो है वो महज भूखा प्यासा रहना नहीं है, इस्लाम ने उस फॉर्मेट को भी देखा कि बातिन की इस्लाह हो और ज़ब्त नफ्स पैदा हो, और कोई चीज मौजूद भी है लेकिन अपनी जरूरत पर दूसरों की जरूरतों को तरजीह देना, अपनी खुशियों में दूसरों को शरीक करना, खुद भूखे रहकर गरीबों की भूख और प्यास को महसूस करना, और अपना हर अमल जो है रजा इलाही के लिए मकसूद रखना। और सबसे बड़ी बात ये एहसास पैदा करना कि परवरदिगार शहे रग से करीब है। आप देखिए पानी घर में मौजूद होता है, कोई हमें देखने वाला नहीं होता, लेकिन हमारा यकीन रासिक होता है कि हमें मगरिब से पहले जो है पानी नहीं पीना वरना हमारा रोजा टूट जाए। तो ये यकीन हम अपनी जिंदगी के हर लम्हे में क्यों नहीं रासिक कर लेते? तो ये पैटर्न देता है रमजान हमें। इसी तरह हज की इबादत हैं, उसमें भी जो है वो मशक्कतें हैं, इबादत हैं और रूहानी तरबियत है और एक प्लेटफॉर्म है। इसी तरह ज़कात का निज़ाम है कि इस्लाम जो है वो दूसरों की भलाई को भी देखता है। तो ये तमाम सिस्टम जो है इबादत का, ये हमें आखिरत की तैयारी करने में बहुत हमें मदद देते हैं। आमाल सालिहा अख्तियार करने में हमारी जो है वो मदद मिलती है। और आपको ये बता दूं कि फराइज का दर्जा बहुत बड़ा है। नमाज, रोजा, हज जो है ये फराइज है। हज उन पर फर्ज है जो इस्तिताअत रखते हैं, जो कुव्वत रखते हैं। इसी तरह ज़कात भी उनके लिए जो साहब हैसियत हैं, और नमाज भी जो है वो हर मुसलमान आकिल बालिग पर फर्ज है, हमारे लिए फर्ज की गई। इसमें कुछ नवाफिल हैं जिनका जो है सवाब हमें मिलता है। अगर हम जितनी कसरत करेंगे हम उतना ही अल्लाह ताला के करीब हो सकते हैं। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला के करीब हो जाना, ये जो आपने जुमला इस वक्त कहा है, एक इंसान को जब हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा मुत्तकी है, बहुत परहेजगार है, बहुत इबादत गुजार है, लेकिन आजकल के दौर में जिसको लोग मॉडर्निज्म कहते हैं
یا انڈیپینڈنس کہتے ہیں، وہ اکثر تنقید کا نشانہ ایسے لوگوں کو بناتے ہیں کہ بھائی تم تو بہت پیچھے ہو، تم دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چل پا رہے، تم تو ہمارے برابر ہو ہی نہیں، تم تو پتہ نہیں کہاں گم رہتے ہو. ہاں ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فرض کی، جب اذان کی آواز آئے تو تم تمام کام چھوڑ دو، اللہ کی جانب رجوع کرو، لیکن تم تو عام معاملات میں بھی ہمیں لگتا ہے ہمارے ساتھ نہیں. کیوں؟ ایک شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں دن رات کوشاں ہے، اس کو دنیا سے ہٹا دیا جاتا ہے، اور یقیناً اس شخص کے لیے پھر دنیا کوئی معنی بھی نہیں رکھتی. کیا فرمائیں گے؟ آپ دیکھیں ہمارے لیے سب سے بڑی جو ذات ہے قابل نمونہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. ہمیں ہر مثال وہیں سے لینا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ بہترین نمونہ موجود ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین لیڈر بھی تھے، ٹھیک، بہترین سیاستدان بھی تھے، آپ بہترین شوہر بھی تھے، بہترین باپ بھی تھے، بہترین معلم بھی تھے، اور آپ نے جو ہے عبادات بھی کی، روزے بھی کیے، اور زندگی کے تمام معاملات نمٹائے. تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ ہمارے تمام اصحاب کرام جو ہیں، آپ ان کی زندگیاں دیکھیے، ان کی پاکیزہ زندگیاں دیکھیے کہ انہوں نے نیکیاں کی اور نیک اعمال کیے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کی. جتنے بھی علماء ہیں ہمارے اور جتنے بھی ہمارے اسکالرز ہیں اور فقہ ہیں، آپ ان کی حیات طیبہ دیکھیے کہ اسلام جو آج پھیلا ہے، آج دنیا کے کونے کونے میں گیا ہے، تو اسلام کردار سے پھیلا ہے. سبحان اللہ. اسلام کی تاریخ میں کہیں بھی تلوار کا ذکر نہیں ہے. تو یہ لوگ جو یہ دقیانوسیت کی بات کرتے ہیں، میں سمجھتی ہوں ان کا علم کم ہے، ان کی ہسٹری کی جو نالج ہے وہ کم ہے. اگر وہ اسلامک ہسٹری کی طرف جائیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ اسلام تو اخلاق سے پھیلا ہے. اسلام نام ہی سلامتی کا دین ہے، تصور سلامتی دیتا ہے اسلام، تصور اخلاق دیتا ہے اسلام، ایک ایسا نظام دیتا ہے جس میں سب کچھ موجود ہے. سب کچھ موجود ہے، صحیح، بلا شبہ اسلام از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف. یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، اگر دراصل اسلام کی تعلیمات کو سمجھا جائے، احکامات پر عمل کیا جائے تو یقیناً ہماری زندگی خوبصورت بن جاتی ہے. لیکن آج جیسے کہ ہم آخرت کی بات کر رہے ہیں، اس زندگی اس دنیا کی بات نہ کریں، اور اگر ہم کہیں کہ ایک شخص بہت گناہ گار ہے لیکن اب وہ جانتا ہے کہ وقت آ گیا ہے، مجھے توبہ کرنی چاہیے، اللہ کے حضور گڑ گڑانا ہے، اللہ کو پکارنا ہے، کیونکہ بے شک میرا رب وہ مبارک ذات ہے کہ جب اس کو پکارو وہ پکار کا جواب دیتا ہے. تو توبہ کرنے کے دراصل طریقہ کیا ہے، اور کیا ایک عمل کے لیے توبہ کی جائے پھر وہی عمل کیا جائے، پھر توبہ کر لی جائے؟ کیا پھر وہی عمل کرے تو میرا رب راضی ہو جائے گا یا توبہ قبول ہو جائے گی؟ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو یہ بعید ہے کہ بندہ معافی مانگے وہ معاف نہ کرے، اس کا تو کام ہی عفو درگزر ہے. سبحان اللہ. لیکن بندے کی کچھ اپنے بھی اس کے بھی کچھ مراتب ہیں اور کچھ طریقہ کار ہے. توبۃ النصوح ہوتی ہے، اور یہ وہ توبہ ہے جو بندے کو اندر سے بدل دیتی ہے. جب یہ توبۃ النصوح بندہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس گناہ کو دوبارہ کرنے کا اسے خیال تک نہیں آتا. صحیح. اچھا ناظرین، جیسے کہ بات ہو رہی ہے آخرت کے حوالے سے کہ انسان کو خیال نہیں آتا کہ وہ غلطیوں پر ہے، وہ گناہ پر ہے، وہ نہیں سمجھ پاتا کہ وہ جو عمل کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے، تو پھر کیسے وہ یہ بات ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ وہ توبہ نہ کرے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر نہ ہو جائے، اللہ کے حضور اشک ندامت نہ بہائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاف فرما دے گا. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ موقع ضرور دیتا ہے، بار بار دیتا ہے، لیکن کیا ایک ہی عمل بار بار کرنا صحیح ہوگا؟ ناظرین، اس کی اگزامپل میں یوں لوں گی کہ اگر میں ایک عمل ایسا کرتی ہوں، ایک چھوٹا بچہ ایک عمل ایسا کرتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، وہ شعور نہیں رکھتا کہ وہ عمل اچھا نہیں، لیکن اس کی والدہ یا اس کے گھر والے اس کو بتاتے ہیں کہ یہ عمل اچھا نہیں، یہ آپ کو نہیں کرنا. ایک بار پیار سے بتاتے ہیں، دوسری بار محبت سے سمجھاتے ہیں، لیکن تیسری مرتبہ یقینی طور پر غصہ آتا ہے یا اس کو ڈانٹا جاتا ہے، اس کی اصلاح کی جاتی ہے. میرا رب کبھی ڈانٹتا نہیں ہے، کبھی غصہ نہیں کرتا، ہمیشہ ہم کو موقع دیتا ہے کہ اب بھی وقت ہے، ٹھیک راستے پر آ جاؤ. غفلت یا ہدایت تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہاری مرضی. تم اپنی زندگی غفلت میں گزارنا چاہتے ہو یا دی ہوئی ہدایات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ذریعے ہمیں ملی ان پر عمل کرنا چاہتے ہو. نور صاحبہ ساتھ موجود ہیں، اور جیسے کہ ابھی ہماری بات ہو رہی تھی توبہ کے حوالے سے، آپ نے بہت ہی پیارا جملہ کہا کہ انسان وہی عمل بار بار کرے جو غلط ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی پیاری کہ معاف فرما دیتا ہے، اسی کو کنٹینیو کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات تو یقیناً بہت عظیم ہے، عظمت والی ہے. بندہ کتنے بھی گناہ کر لے، لیکن کہتے ہیں نا کہ اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یہ میں نے ان معنوں میں کہا ہے. لیکن گناہوں پر تکرار کرنا، اصرار کرنا، یہ ایک گناہ ہے، یہ بھی ایک گناہ ہے.
اور جب آپ توبہ کر لیتے ہیں تو آپ کی نیت اس وقت خالص ہونی چاہیے ٹھیک، کہ آئندہ مجھے یہ غلطی دوبارہ نہیں کرنی ہے۔ جب ہم سچے دل سے تبھی تو توبہ کرتے ہیں، تو اس کو توبۃ النصوح کہا جاتا ہے ٹھیک۔ کہ پھر ہم ماضی کی غلطیوں پر، اس گناہ پر پشیمان ہوتے ہیں، صحیح۔ شرمندہ ہوتے ہیں، ہم اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، یہ دوسرا درجہ ہے، ہم معافی مانگتے ہیں، صحیح۔ ہم اس سے اقرار کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ اللہ اب ہم ایسا نہیں نہیں کریں، کریں ہمیں گے، معاف کر ٹھیک۔ دیں۔ ہمارے دل کے کسی گوشے میں بھی نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹی توبہ کر رہے ہیں، سچی توبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ وہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ صحیح۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ظاہر پر ایک تبدیلی رونما ہوتی ہے، خوشگوار، یعنی اس توبہ کی وجہ سے ہماری کیفیت بدل جاتی ہے۔ صحیح، یہ سٹیجز بہت ہی اہم، بہت ہی اہم، کیونکہ بیچ میں بریک آ رہا ہے تو میں نہیں چاہتی کہ یہاں انٹرپٹ کیا جائے۔ ایک بریک ہے ناظرین، اس کے بعد آتے ہیں، اور یہ جو سٹیجز ہیں یہ بہت اہم ہے، غور سے سننا ہے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ایک بریک پھر حاضر ہوتے ہیں، صبح بخیر۔ ویلکم بیک ناظرین، صبح خیر، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت۔ آج کے پروگرام کا موضوع فکر آخرت۔ ناظرین، دنیا کے لیے ہم بہت محنت کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، کس چیز کے لیے؟ ایک اچھے نام کے حصول کے لیے، ایک اچھے لباس کے حصول کے لیے دن رات کام کرتے ہیں، بہت بہت محنت کرتے ہیں، خون پسینہ جس کو کہتے ہیں ایک کر دیتے ہیں، کیا حاصل کرنے کے لیے؟ کہ اچھا نام مل جائے، اچھا لباس مل جائے، ایک اچھا گھر مل جائے، اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ موت آنی ہے، یہ سب فنا ہو جانا ہے، اور اس کے بعد یہ گھر جس کے لیے ہم محنت کر رہے تھے، جس کے حصول کے لیے، جس کو سجانے کے لیے دن رات کام کر رہے تھے، وہ صرف اب قبر ہے۔ وہ لباس جس کو ہم سجاتے تھے، جس کی صفائی ستھرائی ہر چیز کا بہت خیال بھی کرتے تھے اور بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے کہ اچھا لباس ہو، مہنگا لباس ہو جو لوگوں کو اٹریکٹ کرے، اب یہ لباس کچھ نہیں، محض کفن ہے۔ اچھے نام کے لیے، ایک اچھے رتبے کے لیے کہ لوگ ہمیں پہچانیں، ہم مشہور ہو جائیں، محنت کرتے ہیں، بہت زیادہ جستجو کرتے ہیں، اب یہ نام کچھ نہیں، سب بھول گئے لوگ، صرف اور صرف مرحوم لوگوں کو یاد رہ گیا۔ تو کیوں ہم دنیا کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں ناظرین، جبکہ صرف ایک آن، ایک ساتھ، ایک پل وہ آنا ہے جب سب کچھ فنا ہو جانا ہے۔ ناظرین، نور صبا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج جیسے کہ ہم فکر آخرت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، یقیناً ناظرین سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا اہم اور کتنا نازک موضوع ہے، اور ہمیں ضرورت ہے اس پر سوچنے کی۔ ہم توبہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، بریک پر جانے سے پہلے وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں کہ آپ تین ہمیں جو سٹیجز بیان کر رہے ہیں۔ مجھے ایک شعر بھی یاد آ گیا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو کرتا ہے بے نیاز، یعنی جب ہم توبہ کا ارادہ کر کے پروردگار کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں صحیح، اور دو آنسو ٹپکا لیتے ہیں، تو پروردگار ہمیں ہر چیز سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور یہ اتنا آسان عمل ہے کہ ہم یہ نہیں کر پاتے۔ اللہ تو توبۃ النصوح حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ماضی کی غلطی پر، جو بھی ہم نے غلطی کی ہے، جو بھی گناہ ہم سے سرزد ہوا ہے، اس پر ہم نادم ہوں، شرمندہ ہوں۔ نمبر 2، ہم اللہ کے حضور سچے دل سے حاضر ہو جائیں، صحیح، اور اس میں ایک منٹ کی بھی دیر نہ لگائیں۔ جب بھی ہمیں یہ احساس ہو جائے ہم اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں اور گڑ گڑا کر اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ پھر اس معافی کا اثر جو ہے ہمارے قلب پر پڑتا ہے، صحیح، اور ہماری ظاہری حالت جو ہے وہ سمجھ جاتی ہے، اور ہمارے اندر ایک ایسی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہاں اس شخص نے سچی توبہ کی ہے، اور پھر وہ بھی اس جیسی توبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ توبۃ النصوح ہے۔ صحیح، اس کو کہتے ہیں کہ پھر دوبارہ اس گناہ کی جانب نہ پلٹنا۔ تو بندے کی ذات جو ہے وہ گناہوں سے بھری ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، بلا شک، مغفرت فرمانے والی ہے۔ سبحان ایک حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صبح میں اپنے ہاتھ بڑھاتا ہے کہ رات میں گناہ کرنے والے اس کے حضور حاضر ہوں اور وہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ رات میں اپنے ہاتھ بڑھاتا ہے کہ صبح میں گناہ کرنے والے جو ہیں وہ اس کی جانب راغب ہوں اور وہ ان کو معاف کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بہانے ڈھونڈتی ہے صحیح، کہ وہ اپنے بندوں کو کسی طرح سے معاف کر دے، نواز دے۔ تو یہ ہماری کوتاہیاں ہیں کہ اتنے انعام و اکرام کے باوجود بھی ہم غفلتوں کا شکار ہیں، ہم اپنا دامن بچائے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ ذات تو پکار پکار کر کہہ رہی ہے۔ بوقت تہجد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے نیکوکار بندوں کو پکارتا ہے، اور مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ مانگے اور میں اس کو دوں، ہے کوئی مجھ سے عفو درگزر کا طالب کہ وہ مجھ سے معافی مانگے اور معاف کروں۔ تو یہ صدائیں آتی رہتی ہیں اور ہم ان سے بے توجہی برتتے ہیں۔ کیا ہماری سماعتوں پر پردہ پڑ گیا ہے؟ کیا ہم سننا نہیں چاہتے؟ صدائیں تو بلند ہو رہی ہیں، ہر لمحہ ہر ساتھ میرا رب بخشنے کو تیار ہے، تو ہم یہ صدائیں کیوں نہیں سنتے؟
दरअसल देखिए, हम दुनियावी जिंदगी की रंगीनियों में, चकाचूंद में हम बहुत ज्यादा खो चुके हैं सही, और आखिरत एक तस्वुर जो है वो हमने बहुत पीछे पसे पुष्ट डाल दिया है कि हाँ ये भी एक ये हकीकत भी है। एक हकीकत है। बस। तो जब एक चीज की रेपिटेशन होती है, आप बार बार उस तस्वुर को रासिख करते हैं, तो फिर जाहिर है कि फिर अल्लाह ताला की रहमत से आप करीब होते हैं। सही, तो इस वक्त जो है वो हम सब का ये फरीजा है कि हम खुद भी इस्लामी तालीमात पर अमल करें, हम देखें कि इस्लाम ने हमें क्या तालीमात दी हैं, अपने दायरे कार में रहते हुए हम दूसरे लोगों तक भी ये तालीमात पहुंचाएं और दुनियावी जिंदगी की चकाचूंद से हम फरार हासिल करें। क्यों? क्योंकि ये हमारी ईमानी कैफियत को दीमक की तरह चाट रही हैं। ये दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे भागना, ये एंडलेस है ठीक, और ये शराब है कि बिल आखिर एक दिन हमारे हाथ में शराब आएगा। हकीकत से हम दूर होते जा रहे हैं। हकीकत यही है जो परवरदिगार ने बता दी, हकीकत वही है जो अहादीस मुबारका में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की बेसबाती का हाल बयान फरमा दिया कि दुनिया जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारका में मफहूम बयान कर रही हूँ, दुनिया की बेसबाती का जिक्र किया कि दुनिया एक मुर्दार जानवर से ज्यादा हकीकत नहीं रखती। आप देखिए, शहंशाह दो आलम कौनैन के शहंशाह ने दुनिया की ये हकीकत इस तरह बयान फरमाई। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम, जिनकी बहुत तवील उम्र रही, उन्होंने 950 बरस तक तबलीग की और उनसे दुनिया की हकीकत पूछी गई कि आप बताइए कि दुनिया क्या है, तो उन्होंने फरमाया कि दुनिया की ये हकीकत है कि इसके दो दरवाजे हों, एक ऐसा घर जिसके दो दरवाजे हों, एक से हम दाखिल होते हैं, दूसरे से निकल जाते हैं। ये दुनिया की हकीकत है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की हकीकत बयान फरमाई कि जैसे कोई शख्स, कोई मुसाफिर किसी घने सायादार दरख्त के नीचे कुछ देर बैठ जाए, फिर उठकर अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हो जाए, अपनी असल मंजिल की जानिब रवाना हो जाए। ये दुनिया की हकीकत है और इस दुनिया की रंगीनियों में गाफिल होकर हम उस हकीकत को भूल गए हैं। जैसे कोई मुसाफिर किसी प्लेटफॉर्म पे ट्रेन का इंतजार करता है, जितनी देर इंतजार करता है वो बस वही उसका वक्त होता है वहाँ रुकने का। सही, तो यही हमारा दुनिया में रुकने का वक्त है। सही। तो साबिका उम्म को देखिए बहुत ज्यादा तवील उम्रें दी गई और इस उम्मत मुस्लिमा को जो है वो उम्र कम दी गई है, लेकिन इनको आमाल बहुत बड़े बड़े दिए गए। उन आमाल को अख्तियार करके हम कुर्ब इलाही की मनाजिल तय कर सकते। सुभान अल्लाह। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि शब बारात की रात है जिसमें इबादत की जाती है, शब मेराज की रात है जो अभी गुजरी है, उसमें हम नवाफिल अख्तियार करते हैं, अल्लाह से गिड़गिड़ाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अनवर की जानिब दरूद के तोहफे भेजते हैं। तो ये चीजें हमारे अमाल में जो है वो गिरा कद्र जो है वो सवाब, अजर सवाब का जखीरा कर देते हैं और हम अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर लेते हैं। इसी तरह तहज्जुद की नमाज जो है वो फर्ज नहीं है लेकिन फर्ज के बराबर है। तो उस नमाज को भी हमें पढ़ना चाहिए, उसका भी हमें आदी होना चाहिए ताकि हम अल्लाह से लौ लगाएं। दुनियावी जिंदगी तो गुजर ही जाएगी लेकिन उसके साथ साथ हमें आखिरत का जखीरा करना है, यही हमारा टेस्ट है। देखिए इम्तिहान में भी हमें उस्ताद पढ़ाते हैं, टीचर्स हमें टीच करते हैं और 3 घंटा दे दिया जाता है कि अब बताओ तुमने क्या सीखा, सिर्फ 3 घंटे हैं, बता दो कि साल भर में क्या पढ़ा। तो बस यही है कि ये जो जिंदगी हमें इतनी बड़ी दी गई है इसके लिए चंद लम्हे होते हैं दिन भर में कि हम अपना एहतसाब करें, अकाउंटेबिलिटी करें कि हमने क्या किया, पूरे दिन में क्या अमल किया, क्या नेमतें दी। कम से कम हम इसी पे गौर कर लें कि उसने किस दिन हमें खुदा न खास्ता महरूम रखा, बगैर मेहनत की उसने हमें हवा, पानी, नेमतें दी, ईमान की दौलत दी, मैसेंजर्स भेजे जो हमें हिदायत दे रहे हैं और हम रिटर्न में क्या दे रहे हैं। बस यही है तसव्वुर आखिरत कि एक दिन हमें अपने रब के रूबरू हाजिर होना है और वहाँ हमारे हर अमल की बासपुर्स होगी और हमसे पूछा जाएगा। और ये जो इतने मजलूम हैं, ये जो इतने लोग हैं जिनके साथ कोताहियां हो जाती हैं, जो मजलूमियत का पैकर बने हुए हैं, तो क्या अल्लाह ताला की रहमत से बईद है कि उनको उनका हक ना दिलाया जाए? उस हक के दिलाने के लिए यौम मीज़ान कायम होगा, आमाल तोले जाएंगे और यौम इंसाफ कायम होगा। यही वजह है कि कयामत के दिन को मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया है कुरान मुबीन में। यौमुल हश्र जमा किए जाने का दिन, यौमुल नशूर और अल कारिया खड़खड़ाने वाली, दिल हिला देने वाली और मुर्दों को दोबारा उठाए जाने का दिन, यौम जजा, यौमुद्दीन यानी यौमुद्दीन वो दिन जिस दिन जजा और सजा की जो है वो बात होगी। तो जाहिर है ये इतने मजलूम जो हैं इनको भी तो एक दिन इंसाफ मिलना है, तो उस दिन अल्लाह ताला की अदालत कायम होगी तो उनको इंसाफ दिलाया जाएगा, हर जालिम कैफर किरदार तक पहुंचेगा। ये हमारा तसव्वुर आखिरत। हर जालिम अपने मुकाम तक
پہنچ جائے گا. ہر چیز کا صلہ ملنا ہے. اچھا عمل کیا تو یہ نہ سوچے کہ یہ چھوٹی سی بات تھی شاید اس کی جزا نہ ملے, وہ بھی ملے گی, اور جو چھوٹی غلطی کی اس کی بھی سزا ملنی ہے. انسان کوشش کرتا ہے اپنے ارد گرد جو چیزیں موجود ہیں بس وہاں تک اپنے آپ کو یا اپنے پیرامیٹرز کو محدود کر لیتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس وقت محدود ہے. صرف ایک چھوٹا سا کوشچن میں پوچھنا چاہوں گی کہ انسان توبہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کون سی ادا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے؟ لوگ کہتے ہیں مانگو تو ایسے جیسے ایک بچہ مانگتا ہے اور بضد ہو جاتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے. اس انداز میں اپنے رب سے مانگو کہ یا رب آج تو توبہ کرنے بیٹھا ہوں اور جب تک تو معاف نہ فرمائے گا تیرے در سے نہ اٹھوں گا. کیا دیکھیں بہت آسان عمل ہے اور اللہ کو بہت محبوب ہے. ندامت اور ندامت کے 2 آنسو. اللہ تعالیٰ کو وہ 2 آنسو بہت پسند ہیں جو بندہ اپنی کمزوری اور عاجزی کا اظہار کر کے اس کے روبرو ہاتھ پھیلا کر گڑ گڑا کر اس کو اپنا داتا, اپنا پروردگار, اپنا بڑا, اپنا سب کچھ مان کر جب اس کے سامنے جھولی پھیلا کر بیٹھ جاتا ہے کہ پروردگار اب تو ہی معاف کرے گا کیونکہ تیرے سوا تو کوئی بخشنے والا ہے نہیں, تو پروردگار کی رحمت کو جوش آتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عفو و درگزر کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے. تو یہ توبہ کا جو عمل ہے میں میسج کے ذریعے بھی یہی میسج دینا چاہوں گی کہ ہمیں اس عمل سے وابستہ رہنا ہے. ہم صبح شام جو عمل بھی کرتے ہیں ہم اللہ کے حضور چپکے سے توبہ کر لیا کریں. اللہ تعالیٰ خود ہی ایسے اسباب مہیا کر دے گا کہ وہ ہمیں راہ ہدایت نصیب کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ نور صبا صاحبہ پروگرام میں شامل ہوئی اور ہماری اصلاح فرمائی. ناظرین صبح بخیر کا مقصد آپ کی اصلاح کرنا. آج کا موضوع فکر آخرت رہا. جیسے کہ نور صبا صاحبہ نے بھی اپنی گفتگو کے درمیان ایک بہت ہی پیارا جملہ کہا کہ اندازہ لگایا جائے, انالائز کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن بھر میں ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے, تو وہیں ایک بہت بڑا عمل ہو جاتا ہے. ناظرین اگر ہم اس بات کا اندازہ کر لیں, اس بات کو سمجھ لیں, جان لیں کہ جو بھی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں, چاہے وہ یہ زبان ہی کیوں نہ ہو جس سے ہم بول رہے ہیں, وہ آنکھیں ہی کیوں نہ ہو جس سے ہم دیکھ رہے ہیں, ان سب پر ہمارا کوئی اختیار نہ تھا. ہم اگر چاہتے یہ حاصل کر لیتے, وہ حاصل کر لیتے. یہ ناممکن ہے ناظرین. جب تک میرا رب راضی نہ ہو, جب تک میرا رب نہ چاہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ آنکھیں, یہ زبان, آپ کی اپنی ذات میں جتنی چیزیں موجود ہیں ناظرین, یہ بھی اللہ کی جانب سے آپ کے لیے نعمت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس زبان ہے تو کیا بڑی بات, وہ شخص بھی تو بولتا ہے, میں دیکھ سکتا ہوں تو کیا بڑی بات. اکثریت دیکھتی ہے, وہ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شاید دیکھ نہیں سکتے, یا قوت سماعت سے محروم ہوتے ہیں, یا کوئی اور ان میں ہینڈی کیپ ہوتے ہیں, یا کوئی اسپیشل فیچرز موجود ہوتے ہیں. ہم تو عام ہیں, یہ تو سب کے پاس چیز موجود ہے. ناظرین یہ سب کے پاس جو چیز موجود ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور اس کا اندازہ ناظرین آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ میں سچے انداز میں, اصل انداز میں عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف موجود ہو. تب آپ کو اندازہ ہوگا ناظرین کہ اگر ایک شخص جو تڑپ رہا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے رب کو پکار لے, یا اللہ, ہم دن بھر میں کتنی مرتبہ پکار سکتے ہیں, لیکن اگر وہ شخص بول نہیں سکتا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ زبان جو آپ کو عطا فرمائی اس کو عطا نہ کی, تو تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے آپ کے پاس کتنی بڑی نعمت موجود ہے. ناظرین آج کے پروگرام کا موضوع فکر آخرت رہا. انشاءاللہ بریک کے بعد اور بھی بہت سی گیسٹ جو شامل ہو رہے ہیں, ان سے بھی گفتگو ہوگی, بہت ساری بات چیت ہونے جا رہی ہے. لیکن کوشش کیجیے آج کے سیگمنٹ سے, آج کے اس پروگرام سے کچھ سمجھیے اور کچھ چینجنگ آپ کے ڈیلی شیڈیول میں آنی چاہیے. صبح بخیر کا مقصد یہی. ایک چھوٹا سا بریک, پھر حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.